السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ بندہ، جی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو سورہ یاسین کو پڑھے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اور سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ ایک گلاس آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ بس میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کو اس کنویں سے نکال کے باہر نکالے گی جہاں پر آپ پھنس چکے ہیں، جہاں پر آپ کی زندگی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ کنواں کسے کہہ رہی ہوں میں؟ پانی والے کنویں کو نہیں کہہ رہی۔ پانی کو تو دنیا ترس گئی ہے اور سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں۔ وہ کنواں میں کہہ رہی ہوں، وہ مصیبتوں کی جڑ جس میں دنیا گری ہوئی ہے، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، رزق کے جو مال و جان میں بندے کی تنگیاں آ چکی ہیں اور رزق کی کمی آ چکی ہیں، وہ ساری کمیاں انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہوئے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین میں یہ ہے کہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ اگر بندہ مر رہا ہے، آپ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بندہ مر رہا ہے، تکلیف میں ہے، دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی حکم ہے کہ یہاں تو بندہ وفات پانے کے قریب ہے، سورہ یاسین کو پڑھو تو غور کیجئے۔ زندگی میں بھی بندہ بھڑک رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تو اگر مرتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ آرام دے اس سورت کی وجہ سے، اس قرآن کے دل کی وجہ سے، اور اس قرآن کی سورت کا دل ہے، یہ جو سورت ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ سلام تو سوچئے، سلام قولا من رب الرحیم، سوچئے کہ جیتے جی بندے جو ہیں، بندہ تڑپ رہا ہے، دھڑک رہا ہے، اس وقت رب کائنات اس سورت کے صدقے سے آرام دیتا ہے جو کہ دل ہے قرآن پاک کا، اور اس کا دل ہے سورہ یاسین۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس روایت تو دوستو ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے والدین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، تو روز ان کو سوتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ان کو خالص ثواب بھیج دے۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو سلام قولا من رب الرحیم، یہ بڑا میرے اندر تکلیف ہے، شروع میں اس طرح باتیں شروع ہو گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بس بھول جاتا ہی ہوں، یاد کریا کریں دوستو۔ تو جو بندہ اپنے والدین کی زیارت کرنا چاہے وہ روز عادت بنا لے کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھے۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، وہ خواب میں اپنے والدین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رات کو سوتے وقت روزانہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھیں، ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو ثواب اس کو بھیج دیں تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کو اور حضرت زندہ جو ہیں ان کو صحت اور زندگی دے۔ آپ کی زیارت کر سکتے ہیں، اپنے مردوں کی یہ بخشا کریں۔ اور یہاں پر یہ سوچو کہ بندہ جو دنیا میں تکلیف، غربت سے نجات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک چیز پر غور کریں، اور وہ چیز کیا ہے کہ اگر بندہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ، آپ کا کوئی پیارا وفات کے قریب ہو جائے، جان کنی کی حالت میں ہو، تو اس کی جان قبض کرنے کی کیفیات نظر آنا شروع ہو جائیں اور وہ تکلیف میں ہو، تو اس کی روح ختم نہ ہو رہی ہو یا ختم نہ ہو رہا ہو، زیادہ یہ ہے کہ فوت تو اس نے ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آسانی کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ ایک بات مجھے آپ نے بتانی ہے کمنٹ میں دوستو، کہ ایک بات کہ اگر مرتا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کو آرام بخش دے تو جیتے جی بندہ کیوں تکلیف میں رہے گا؟ جی تو میں آج آپ کو سورہ یاسین کا یہ فائدہ بتانے لگی ہوں کہ اس کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کے صدقے سے ایک گلاس آپ کے پاس پانی کا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ اس پر پھونک مار دینی ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، جادو ٹونا، نظر بد، پریشانیاں، غربتیں، نوکری نہیں ملتی، نوکری ملے تو کوئی بندے کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، حاجت پوری ہو، کوئی آپ کا کام پھنسا ہوا ہو وہ پورا نہیں ہوتا ہو، وہ پورا ہو، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شاندار عمل بتاؤں گی، ایسا عمل کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ مجھ میں منہ پر آپ کو ہاتھ دے کر کہہ رہی ہوں کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، آپ جھولی اٹھا کے مجھے دعا دو گے کہ آپ نے واقعی ایک ایسا عمل بتایا کہ جس کے بعد، جس کے کرنے سے ہماری زندگی میں آسانیاں ہو گئیں،
تو دوستو اب عمل سننے زیادہ بات نہیں کرتی، ہاں اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس عمل کی خاص اجازت ہے سب کو۔ پلیز یہ وظیفہ سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اپنا نام لکھ کے بتا دیں کمنٹ سیکشن میں، اور ایک لائک بھی کر دیں۔ جو ویڈیو پورے دیکھے گا اس کو اس عمل اب اجازت تو سب کو ہے، سب نے کرنی ہے، لیکن ہماری خوشی کے لیے، ہمارے لیے آپ کا پیار ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ ایک نیت ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات کون ہے؟ رب کائنات دینے والی ذات کون ہے؟ رب اعظم، ٹھیک ہے۔ برت عرش اعظم سے وہ مٹی جس پہ آقا ہیں اس کس کے صدقے دے رہے ہیں؟ وہ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مانگ رہے ہیں۔ پڑھ کر عرش اعظم سے وہ مٹی جس میں آقا ہیں، ادب اس کا میں کیا سمجھوں، وہی سمجھے جو داتا ہے غلام، سر کو چکلاؤ مدینہ یاد آیا ہے۔ دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور صدقہ کس کے مانگتے ہیں؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ حدیث ہوتی ہے وہ جو نبی پاک کا فرمان ہے، اور قرآن وہ ہے جو الفرمان ہے، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے لیکن قرآن میں نہ ہو اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ لیکن کیا حدیث قدسی ایک حدیث قدسی ہے کہ اے نبی اگر ہم نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا و عالم میں کہیں کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ تو دوستو عمل اب ٹھیک ہے سے سنیے گا غور سے، اور لائک بھی کر دیں، تو امید ہے کہ آپ نے کر دیا ہوگا۔ کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ پریشانیوں اور تکلیف سے نکل آئیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا۔ اب نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین پوری پڑھ سکیں تو بہتر ہے، اگر نہ پڑھ سکیں سورہ یاسین تو اس کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 33 مرتبہ، صرف 33 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، درود پاک کوئی صحابی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کیجیے، کیا پڑھا کیجیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی غلط نہیں ہے، پر یہ کہ کیونکہ جو نبی پاک کی آل پر سلام نہ بھیجے پھر مقصد سارے ختم ہو گئے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل پر بھی درود پاک ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر آپ کے پاس جو گلاس پانی کا ہوگا اس میں آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس طرح پی لینا ہے۔ اپنے بچوں کو پلا دیں، اپنے گھر میں جو خواتین و حضرات جو بھی رہتے ہیں ان کو پانی پلا دیں۔ یہ جو پانی کے تھوڑے سے قطرے ہیں آپ اپنے یہ دیکھیں قطرے اس طرح سے نکال کے بٹوے پر یا اس جگہ پر جہاں پہ آپ ایسے رکھتے ہیں یا کوئی جس طرح جہاں تجوری ہے، بٹوا ہے، پرس ہے، جو بھی ہے جس میں برکت پیسے جہاں رکھتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیں، مطلب کچھ قطرے اس طرح اس کے اوپر چھڑک دیں، بس دیکھ لیں۔ پھر بس انشاءاللہ یہ عمل بنا لیں اپنی زندگی کا حصہ۔ جب بھی آپ برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بٹوے بھرنا چاہتے ہیں، اپنے جیبوں کو بھرنا چاہتے ہیں کہ اپنی تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک عمل کر کے دیکھیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد، پورے دن نہیں کرنا، یہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کم از کم رات ہو چکی ہوتی ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، غروب سورج میں سورہ مغرب اور عشاء یا فجر یا تہجد میں کریں تو پھر تو سونے پہ سہاگا۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل جیسے ہی آپ کرو گے آپ کی اس جگہ پیسے، مال و دولت، دودھ میں اپنی ہنڈیاں میں ترکہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ 4-5 دن بعد پھر ایک بار عمل کر لیں، یعنی کہ یہ عمل پانی اور مکس کرتے جائیں اور آپ کا پانی بڑھتا جائے گا، لیکن 3-4 دن بعد ایک بار 33 بار پڑھتے ہوئے 5 منٹ نہیں لگتے۔ دوستو غور کیجئے نا، 5 منٹ بلکہ زیادہ کہہ گئی ہوں، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، صرف ایک آیت پڑھنی ہے 33 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، اور اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پوری سورت بھی پڑھیں تو 10 منٹ لگتے ہیں، اور اگر حافظ قرآن ہیں
اس کے اس عمل سے کم لگتے ہیں۔ اور اس آیت میں جو ہے سلام قولا من رب رحیم، تو سوچیں اس پر اتنا ٹائم کیا لگ رہا ہے۔ تو دوستو اگر اپنی برکتوں کے بم دیکھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو برکت عطا کرے گا کہ آپ تو سنبھال کے تھک جاؤ گے۔ اپنی تجوری پر اس کا پانی ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر دیں، اس طرح ٹھیک ہے، خود پی لیں، بچوں کو پلائیں اور بیوی کو بھی پلائیں، ماں باپ کو بھی پلائیں، بہن بھائیوں کو بھی، مطلب گھر میں جو بھی افراد ہیں ان سب کو پلائیں۔ جو اگلے دن کام پر جائے گا برکتوں سے زیادہ پیسے مال و دولت رزق کما کر لائے گا، اور وہ تماشا آپ دیکھو گے کہ محلہ بھی پوچھے گا کہ ہاتھ جوڑ کے کہ یار کیا عمل کرتے ہو، ہمیں پتہ ہو یا کیا عمل کرتے ہو ہم بھی کریں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اتنا زبردست یہ عمل ہے کہ آپ یعنی یہ عمل کرو گے تو پھر خود آپ بتاؤ گے کہ یار ہاں واقعی ہی کوئی عمل تھا جو ہم نے کیا۔ جو دعا کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش کرے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کر کے ضرور فائدہ ملے گا، پر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ اور اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، ضرور فائدہ ملے گا۔ اگر آپ کا اعتماد کامل ہوا تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔